بریک اپ کے لیے جس کا حیدر میں آپ دونوں سوال کرتا ہوں, ایک لڑکی ہے یا ایک لڑکا ہے جس کو پیار تھا اور وہ حرام تھا, چلیں ٹھیک ہے, لیکن سمجھ نہیں تھی اس کو, اور اس کو جو اس کے فیانسے نے یا فیانسے نہیں بھی ہے, ایک ریلیشن شپ ہے, اس نے ڈچ کر دیا, دھوکہ دے دیا. اب وہ کہتا ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں, انزائٹی میں ہوں, میری زندگی کا مقصد نہیں ہے, اس نے مجھے آئی مس ہم, آئی مس ہر, جو بھی ہے. اب میں ایک زندگی کے لو لائف میں ہوں, کیسے نکلوں میں, کیا کروں میں, مجھے آپ بتائیں, میری ہیلپ کریں. میں احساس کے لیے مجھے گناہ تھا یہ, میں اللہ کی طرف آنا چاہتا ہوں, اور ساتھ ساتھ میں سے نکلوں کیسے کہ یہ مجھے ڈپریشن کھایا جا رہا ہے, مجھ سے نکلنا نہیں جا رہا. کیا ویسے جن لوگوں کے بریک اپس ہوتے ہیں نا, وہ لوگ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں اور دین کی طرف آ جاتے ہیں, اور یہ ان کے لیے نا ایک ویسے تو بربادی سمجھی جاتی ہے, جیسے ہم کل بات کر رہے تھے کہ ڈسٹرکشن سمجھا جاتا ہے, لیکن اصل میں بہت اچھا ثابت ہوتا ہے کسی بندے کے لیے. تو میرے خیال سے تو کسی بھی ایڈکشن کو چھوڑنے کے لیے نا 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی نیگیٹیوٹیز کیا ہیں, اس کے نیگیٹو اثرات کیا ہیں. ٹھیک ہے, آپ ریلیشن شپ, آپ کا حرام ریلیشن شپ, آپ اسی کے بارے میں ذرا اسٹڈی کریں. میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کا بریک اپ ہوا ہے, کہ ہی شوڈ ریسرچ اباؤٹ دا نیگیٹو افیکٹس. حالانکہ وہ ایک تو اس سے گزر رہا ہے پہلے سے, لیکن وہ مزید اس پہ ریسرچ کر رہا ہے. دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ میں اس ایڈکشن میں ہوں یا نہیں, تو اس کو بڑی جلدی جواب مل جائے گا, میں تو اس سے ابھی گزر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور تیسرا اسٹیپ ڈو اٹ والا ہوتا ہے کہ یار ناؤ وین یو نو اٹ, چیزوں کا نیگیٹو اثرات کا بھی تمہیں پتہ چل گیا, اور تمہیں پتہ کہ یہ مجھے ایڈکشن لگی بھی ہوئی ہے. ناؤ دا تھرڈ تھنگ از کہ آپ نے اس کو اوور کم کرنا ہی کرنا ہے. تو اس میں جو بہت اسٹیپس مجھے جو سمجھ میں آتے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ وہ تمام بیسیکلی اسٹرنگز جو آپ کو واپس ان تمام میموریز کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ اس کی یاد ہو, پھر وہ جیسے فریگرنسز کی ہم بات کر رہے تھے, اور پھر میوزک کی بات کرتے تھے, جگہ کی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے, انسٹیٹیوشن کی بات کر رہے تھے, ایوری تھنگ بیسکلی. اس سب کو انسان کو 1 by 1 جو ہے کٹ آف کرنا چاہیے, اس ہر اسٹرنگ کو, اور اس کی جگہ آلٹرنیٹیوز لانے چاہیے. گیٹ ریڈ آف دا گفٹس ایز ویل. ایگزیکٹلی. سارے خط آپ کو جلانے پڑیں گے, ٹھیک ہے, اور ساری میموریز ختم کرنی پڑیں گی. دفنا بھی سکتے ہیں, زمین میں دفنا بھی سکتے ہیں. دفنائیں گے نا تو آپ اپنے آپ پہ یقین نہ کریں, مے بی سم ایئرز لیٹر یو وڈ گو اینڈ ڈگ دیم اپ اگین. ٹھیک ہے, نیور ڈو دس. ایک بندے نے دفنائے تھے اس لیے کہہ رہا ہوں. So sometimes you might want to go check it out, کہ یار ذرا جا کے دیکھیں ابھی ڈیکمپوز ہوئے یا نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو بیسیکلی وہ سارے اسٹرنگس توڑ کے نا, میں سمجھتا ہوں ان کی جگہ ریپلیس کرنا چاہیے انسان کو. اچھی گیدرنگ میں پھر جائے انسان, ٹھیک ہے, کوئی تفسیر سیشن یا اس طرح کے اسکالرس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اور ایک اور چیز بھی ہے, some people when they are in this depression phase, rather than thinking what's coming ahead, what should I do right now, they keep themselves fighting the negative emotions and keep them busy in fighting these negative emotions and loneliness میں چلے جاتے ہیں, loneliness میں چلے جاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ کیوں آ رہا ہے مجھے, میں کیوں ایسا ہو رہا ہوں, اور اس میں پڑ جاتے ہیں. یہ ایک vicious cycle ہے جس میں وہ پڑ جاتے ہیں, not realizing کہ اگر وہ اپنی انرجیز کو اس سوچ کو فائٹ کرنے میں گزارے بغیر ریئلائز کریں گے, اوکے دس از ہیپننگ اینڈ دس از ناٹ ہیپننگ ٹو جسٹ می, دس ہیپنس ٹو ایوری ون جو کہ اس فیز سے گزرتا ہے. آئی ایم ان دس سچویشن, اب آگے کیا کرنا ہے. کیونکہ ماضی جو ہے نا, ماضی بڑا خوبصورت ہے, یعنی ماضی بڑا امپورٹنٹ ہے. جو ماضی آپ کو لیسنز دے رہا ہے کہ فیوچر میں کسی ایسے پنگے میں نہیں جانا. میں ایک NLP ایکسپرٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اور ان سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے جن کے بچپن میں ہراسمنٹ کیسز ہوتے ہیں, جن کی بچپن میں بری میموریز ہوتی ہیں, اور وہ میموریز اٹیچڈ ہوتی ہیں ساری زندگی ان کے ساتھ, اور ان کو نا ہانٹ بھی کرتی ہیں, اور پورے خواب بھی آتے ہیں, تو کیا کریں, اور ساری ڈیٹیل میں بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بڑا ایزی ہے کہ ہم NLP کے تھرو, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے تھرو ان کی اس میموری کو ریموو کر دیں, ان کے مائنڈ سے, سب کانشیس مائنڈ سے, لیکن ہم نہیں کرتے. کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان میموریز کے ساتھ جو لیسنز اٹیچڈ ہیں نا, وہ بھی ریموو ہو جائیں گے پھر. یعنی کسی اسٹرینجر پہ ٹرسٹ نہیں کرنا, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, اور پھر جو اس میموری سے اٹیچڈ لوگوں کی اور بچوں کی خدمت ہے, اور اس کیمپین کو چلانا ہے, اور انرجی جو ہے کہ میں کسی پاکستان میں کسی بچے کا ریپ نہیں دوں گی یا زیادتی نہیں دوں گی, وہ ڈرائیو ختم. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہاسپٹلز اس طرح کھڑے کیے ہیں, ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا, انہوں نے ہاسپٹلز بنا لیے. یہ شوکت خانم دیکھ لیں آپ, عمران خان کی مدر اگر کینسر سے نہ مرتی, اٹ واز اے بیڈ میموری. اگر امیجن عمران خان, ٹھیک ہے, اپنی مدر کی اس بیڈ میموری ساری زندگی پڑھ رہا تھا اور لیزی اور لیتھارجک ہو جاتا, تو ایک آپشن ہی تھی
دوسرا option تھی کہ اس میموری سے لیسن لرن کرنا کہ میری تو ماں مری لیکن کسی اور کی ماں نہ مرے, اور اس نے کینسر ہاسپٹل بنایا, which is very praiseworthy. تو اگر ماضی اگر آپ کو سبق سکھا رہا ہے نا تو بڑا خوبصورت ہے, آپ اس سے ہمیشہ اس کو نا یاد کریں گے اور اسے چیریش کریں گے. لیکن ابھی یاد نہیں کرنا جب آپ کا بریک اپ, ابھی یاد نہیں کرنا. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے, leave fighting with negative emotions right now and think what's coming ahead, what can you do right now, what were the lessons you have learned from it. جو آپ نے غلطیاں کی تھیں آئندہ نہیں کرنی, کیونکہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا. آپ کو میرے خیال سے فزیکل میئرز بہت زیادہ لینے ہوتے ہیں, کیونکہ صرف آپ اپنے مائنڈ میں اس سے فائٹ نہیں کر سکتے ہو کہ آپ صوفے بیٹھ جاؤ اکیلے اندھیرے میں اور آپ فائٹ کرو کہ میں اب جو اس کمرے سے نکلوں گا نا تو پھر میں ایک اچھا بھول چکا ہوں گا سب. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو فزیکل میئرز لینے ہوں گے, آپ کو کہیں جانا پڑے گا, کاؤنسلر سے بات کرنی پڑے گی, لوگوں میں اگر تو بیٹھنا آپ کو ہوگا. ڈپریشن ہے پھر تو I would highly recommend you to go to a counselor, psychiatrist, psychotherapist, کسی کے پاس جائیں آپ اور پراپر اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں. اور یہ ڈپریشن آپ کو اس وجہ سے صرف نہیں ہے کہ آپ کے ایمان کی کمی ہے آپ میں, یا آپ کا اللہ سے تعلق اچھا نہیں ہے. جو شخص کہتا ہے نا کہ یار آپ کا ایمان کمزور ہے جا کے نمازیں پڑھیں, he is doing worse to that person again. اچھا ایک تو مجھے ڈپریشن ہے, تو میں اور میں اس کے اوپر آن ٹاپ آف دیٹ میں برا انسان بھی ہوں. مطلب نہ مجھے اللہ پسند کرتا ہے, نہ خطرہ جان. یہ پتہ ہوتا نہیں کہ ڈپریشن کی ٹائپس کیا کیا ہیں, ٹائپس کیا ہیں, اور مجھے ڈپریشن ہے یار. ایٹ دا سیم ٹائم ڈپریشن کو ریکگنائز کرنا بھی بڑا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے. یہ بھی تو ڈسکریج بات ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھے کہ مجھے ڈپریشن ہے. ہاں, کیونکہ لوگوں کو خود بھی نہیں پتا نا ڈپریشن. بالکل, لوگوں کو کئی دفعہ صرف اور صرف سیڈنس کے ایپیسوڈز آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی ایک معاملے کو لے کے وہ افسوس میں ہوتے ہیں خالی, وچ از اے ٹیمپریری فیلنگ. ٹھیک ہے, ٹیمپریری نیچرل فیلنگ وہ ہر انسان کو ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے نا وہ افسوس ہوا اپنی اولاد کے فوت ہونے پہ, سب کو ہوتی ہے. اٹس اے ٹوٹلی نیچرل فیلنگ. ڈپریشن یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اس چیز اس کو کھا رہے ہو وہ چیز اندر سے, اور اس کے کنٹرول سے وہ چیز باہر اور اتنا کھائے کہ وہ پرفارم نہ کر سکے نارمل ہیومن. اس کے جسم کو نقصان پہنچ رہا ہو, اس کو مینٹلی طور پہ بھی نقصان پہنچ رہا ہو, اس کو فزیکلی بھی نقصان پہنچ رہا ہو, اور اس کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز بھی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہوں. اور پھر اس کے بعد آگے سے جو ڈپریشن کی ٹائپس ہیں وہ بھی آگے سے آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں. عام طور پہ اگر کوئی بندہ اس میں ڈپریشن میں جائے گا بھی نا, وہ عام طور پہ کلینکل ڈپریشن میں نہیں جائے گا. بالکل, کلینکل ڈپریشن میں نہیں جائے گا, وہ عام طور پہ ایگزسٹینشل ڈپریشن میں جائے گا. وہ ٹائپ ہے جو کہ اپنی تھاٹس کی وجہ سے ہی, اپنی زندگی کا کوئی ریزن نہ ہونے کی وجہ سے ہی, مقصد وائی ایم آئی ہیئر کا جواب نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو ایک دم سے ریئلٹی ہٹس ہارڈ کہ جی ایک دم سے بریک اپ ہوا ہے نا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس شخص کے اندر اتنا زیادہ انویسٹ کر چکا تھا کہ اس کو اور کچھ نظر نہیں آتا تھا. صبح شام موبائل نکالا تو وہی شخص, یونیورسٹی گیا تو وہی شخص, سویا رات کو صبح اٹھا تو وہی شخص. اور یہ بھی میموری بن جاتی ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے بھی نہیں پوری دنیا میں. ایگزیکٹلی, کھیتوں میں چھلانگیں ماری تو وہی شخص, ایگزیکٹلی, راتوں خواب میں دیکھا تو وہی شخص, واش روم بیٹھے تو وہی شخص, ہر جگہ. اور جیسے ہی وہ بندہ نکلتا ہے نا, I wasn't expecting this from you. یار let him talk یار, مطلب جو چیز نکالنا چاہو بیچ میں سے نکال کے اس پہ ڈال سکتے ہیں یار. Come on bro, مطلب he is right یار, سچ بات ہے. It's not that only he did it, maybe you did it. نہیں اب پلیز, میں سے نہیں تھا, میں نوایات نہیں تھا ایٹ لیسٹ. تو وہ کہتے ہیں میں کٹی پتنگ ہوں, آوارہ بادل ہوں, ٹھیک ہے, اور جو ہے نا مجھے کچھ ہو گیا. اچھا تابے کہتے ہیں میں ایسا دل رکھتا ہی نہیں جو کہ ٹوٹ سکے. اللہ حیدر کو یار بوتل پلا تھا. کیا بات کرتا ہوں میں, بہت ڈیپ چلے گئے تھے آپ, بہت ڈیپ چلے گئے تھے آپ, آپ اتنا ڈیپ ہے کہ آپ ڈوب گئے. ہاں میں کہتا تھا کہ اگر وہ بندہ اپنے آپ کو اس بندے میں اتنا انویسٹ کر چکا تھا کہ وہ ہر جگہ جسے دیکھو تو ہی تو ہے, جب وہ شخص اس کی لائف سے نکل جاتا ہے نا, تو اب وہ ٹائم جہاں پہ وہ پورا دن وہ بندہ سلاٹ ہوا ہوا تھا ہر جگہ پہ, جب وہ بندہ نکل گیا نا اب وہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے. نہیں صحیح بات ہے, ایگزیکٹلی, وہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے. اب وہ پورے دن اس کا فارغ ہے, اس دن میں وہ کیا سوچے گا, رکھو یار کسی بندے کو لا کے رکھو. اب وہ سوچتا یہی ہے کہ یار اب یہ جو آپ نے کل بات کی تھی نا, کوئی بندہ بریک اپ میں ہو تو کوئی اور بندہ اس کو کتنا دینے والا ہو, تو عام طور پہ وہ ریلیشن شپ شروع ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ جو آپ نے کہا نا کچھ رکھو, میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اگر وہ نا ایک اور شخص رکھ دیتا ہے, ایگزیکٹلی, خاتون ایک اور شخص, کہ چلو وہ تو گیا, لیٹ می ریپلیس ہم ود انادر مین. وہ بھائی اپنے جلدی پہ اپنے تیل چھڑک دیا, آپ نے غلطی کے اوپر غلطی کر دی. حالانکہ آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا, جو آپ نے شروع سے غلطی کی, مطلب ایک تو اپنے آپ کو ایک تو غلط چوائس میں کی, ٹھیک ہے, چل ہم وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, یہ ورڈ وکٹم بلیمنگ یار یہ بھی نا یہ ٹرمینالوجیز ہے, ہر چیز کا نا ایک فینسی ورڈ رکھ دو, اور اس کے بعد کوئی بندہ بول رہا نا یو آر ہوموفوبک, یو آر ٹرانسفوبک, یو آر فلانا, یو آر ڈھمکانا. بندہ بیچارہ ابھی دیکھیں جیسے عمران خان نے بات کی کہ یہ جو
بے حیائی ہے اس کی وجہ سے ریپ ہو رہی ہے, وہ ریپ اپولوجسٹ بن گیا, اور ریپ اپولوجسٹ بن گیا, اور پوری دنیا نے وکٹم بلیمنگ کرنا شروع کر دیا. جناب عمران خان ہے, آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز, اور سبحان اللہ صحیح بات ہے.